الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیاتیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین میں سے ایک فرمان مبارکہ آپ حضرات کی خدمت اقدسہ میں بیان کیا ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ صمدیت میں التجا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس کا دل چاہے اس چشمے سے سیراب ہو جائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے تاکہ اللہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل بروز قیامت سرخرو ہو سکے۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی وضاحت کچھ پیش کروں گا اور آج کل کے حالات کے اوپر تھوڑا سا اس کے اوپر موضوع میں ڈالوں گا اور اس کا تجزیہ کروں گا کہ ہم کہاں ہیں اور آنے والے حالات کہاں ہیں اور ہم پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا ایک سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنا بھی فساد برپا ہوا، ظاہر ہوا، چاہے وہ خشکی کے اندر ہو یا تری کے اندر ہو، بما کسبت ایدی الناس، اس کی بیسک وجہ جو ہے انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہے۔ اس آیات کی تشریح کے اندر علامہ صابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبدأھا قتل قابیل حابیلا، اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لأن الارض قبل ذلك نظرة مثمرة، اس لیے کہ اس سے پہلے اس وقت روئے زمین میں اس سے پہلے جو زمین تھی وہ سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی۔ لا یأتی ابن آدم الا یوجد علیہا ثمرۃ، ابن آدم کسی بھی درخت کے پاس کوئی بھی جب بھی جاتا تھا تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی پھل اخذ کرتا تھا۔ اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے ایسے درخت ہیں آپ کو ان سے کوئی پھل نہیں ملا کرتا، وہ خشک ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو نفع بخش ہو وہ مل رہی ہو، جیسے آم ہے، کھجور ہے، ایسی۔ وَكَانَتِ الْبَحْرُ عَذْبًا، اس وقت سمندر کا پانی جو تھا وہ میٹھا ہوا کرتا تھا۔ وَكَانَ الْأَسَدُ لَا يَسُولُ عَلَى الْغَنَمِ، جب یہ قتل نہیں ہوا تھا روئے زمین کے اوپر تو یہ درندے دوسرے جانوروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ فما قتلہ، جب وہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا تو اس کے بعد اس روئے زمین کے اوپر کیا تبدیلیاں آئیں وہ اب آپ سن لیں۔ اقشعرت الارض، زمین ڈگمگا گئی، ونبت الشوک فی الاشجار، بہت سارے کانٹوں درختوں پر اگائے، وصار ماء البحر ملحا، سمندر کا تمام پانی نمکین ہو گیا، وسلطت الحیوان بعضها علی بعض، اللہ رب العزت نے بعض جانوروں کو بعض پر مسلط کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روئے زمین کے اوپر اتنا جو فساد برپا ہوا وہ صرف اور صرف ایک گناہ کی وجہ سے ہوا، وہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ تھا جو قتل تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امن ختم ہوتا جا رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے افیسر مسلط ہوئے پڑے ہیں جو ہماری زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، اور ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے دلوں میں اخلاص اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں یوں سمجھ لیں
کہ 90% آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ 10% بندے اب بھی ایسے ہیں اس روئے زمین کے اوپر کہ جو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ ان کا اب بھی ہے۔ تو وہ اب یہ دیکھیں، اس آیات کی تفسیر کا ضمن دیکھ لیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے کتنا روئے زمین کے اوپر ایسے کیسے حالات آئے۔ اب جب ہم سب کی زندگیوں کے اندر سے نماز مستقل طور پر نکل جاتی ہے، کیا یہ جمعے کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو بندے آتے ہیں یہ کوئی غیر مسلم آ کے آ جاتے ہیں؟ نارمل نمازوں کے اندر ہمیں یہ مسلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے نا، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، تبھی ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو، دین اسلام جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک بڑی عظیم دولت ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اس عظیم دولت کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے پھر ہمیں پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، عن قریب لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یار آج ہم 313 ہوتے ہیں تو ہم کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں۔ پھر حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ وَنَحْنُ قَلِيلٌ حِينَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر تمام کفار بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت میں مسلمان کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اتنے زیادہ ہوگے جو یا سمندر کی جھاگ کے اندر، لیکن تمہارے دلوں کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ بیماریاں کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تمہارے دلوں کے اندر محبت دنیا کی بڑھ جائے گی اور موت سے نفرت بڑھ جائے گی۔ تو دیکھ لیں آج ہم اس قابل، ہمارا ایمان ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں مسجد تک لے جائے۔ کیا خیال ہے یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ یہ ایمان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کسی کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ یہ ایمان آپ کا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو ظلم سے روک سکے، آپ کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث مبارکہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آپ کا ایمان آپ کو رشوت لینے سے نہیں روکلا، کیا یہ ایمان آپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ہمارا عدالتی نظام 10 روپے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں 100 روپے میں، 50 روپے میں، حتیٰ کہ 500 میں بھی جھوٹا گواہ مل جاتا ہے۔ جو آدمی 500 کی خاطر دوسرے مسلمان کے اوپر تہمت لگا سکتا ہے، کیا یہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ کھانے کا وقت ہوا ہے آپ کے پاس، ادھر سے اللہ کے منادی مؤذن نے پکارا کہ ایک کامیاب انسان، تو کامیابی کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ کامیابی ادھر اللہ کے گھر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، ہم دکان نہیں چھوڑ رہے، ہم کاروبار نہیں چھوڑ رہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو ایمان آپ کو اس گاڑی سے ہٹا کر یا اس کھانے سے ہٹا کر، آپ کے اس گھر سے ہٹا کر آپ کو مسجد تک نہیں لے کر جاتا، کیا یہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ ایک خام خیالی ہے آپ کی، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ برگزیدہ شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی بیٹھ سکتے تھے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے تھے، وہ نماز چھوڑ سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کو بخشے بخشائے ہونے کا یہ ملا تھا نا تمغہ حسن امتیاز، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا تمغہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیے تھے، پچھلے بھی معاف فرما دیے تھے۔ کیا ان کو آرام کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کی بیویاں زیادہ نہیں تھیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے رزق حلال نہیں کما سکتے تھے؟ نہیں، وہ یہ خود کر کے دکھا کے گئے۔ ایسی ایسی 2 رکعت نوافل پڑھی کہ پاؤں سوج گئے، ایسی ایسی 2 رکعت نوافل پڑھی کہ پاؤں میں ورم آ گیا، ایسی ایسی نمازیں پڑھی اسی دین خاطر، طائف کے اندر پتھر کھائے۔ اور آج ہم مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے نقش قدم پر چلے بغیر ہی ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے،
اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے وہ آپ کو اتنا بڑا لیکچر دے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، اتنا بڑا، آپ حیران ہو گئے کہ میرے خیال میں دوسرے دنیا میں جو اللہ والے ان کو گولی مار دی جائے یہ انسان ایسا ہے، لیکن حقائق کی زندگی الگ ہے۔ آج دین بھی وہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں جو ان کے دل کے موافق ہو، دین کی وہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں جو ان کے دل کے موافق ہوں، دین کی وہ باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو نفع نظر آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ دین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی بے وقت کی بارشوں کی صورت میں، کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں، کبھی ہمارے اوپر مسلط کیے جانے والی مہنگائی کی صورت میں، کبھی ہمارے اوپر مسلط کیے جانے والے دوسرے ایسے ٹیکس اور ایسے قوانین کی صورت میں۔ یہ اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ ایک جھنجھوڑنا ہے کہ امت مسلمہ سنبھل جاؤ، اب بھی تم سنبھل سکتے ہو، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو پھر ایک ایسا عذاب آئے گا کہ وہ سب کچھ لے ڈوبے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہماری سکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں آپ ایسے رہیں کہ گویا کہ ایک آپ اجنبی مسافر ہیں۔ اجنبی مسافر کیسے رہا کرتا ہے کہ جیسے ایک آدمی صبح چلے گھر سے پیدل اور راستے میں ایک درخت آ جائے، وہاں تھوڑی دیر اسٹے کر لے تاکہ وہاں تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اس کی منزل مقصود کہیں اور ہے، اس نے پھر یہاں سایہ میں انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے، پھر آگے چل پڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں نا، ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، صرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ ہماری عبادت کریں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ گویا ہم صبح سے چلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جانا ہمیں روز محشر کی طرف ہے، قیامت کی طرف، جنت کی طرف۔ تو یہ راستے میں یہ دنیا تھوڑا سا اسٹے ہے، یہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی، یہاں اللہ کے احکام کو پس پش نہیں ڈالنا، یہاں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہاں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جو اللہ کی اگلے ہماری ٹھکانہ جو منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا راستہ روکے، ہمارے اعمال کو خراب کرے اور ہمارا ایک وقار خراب کرے۔ ہم سب اللہ کے فوجی ہیں، اور فوج کے اندر ایک ہی اصول منظم ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو سب کو اس کی سزا ملتی ہے، ایک آدمی کوتاہی کرتا ہے سب کو اس کی سزا ملتی ہے۔ تو میں نے جو آیات شروع میں بیان کی ہے اس کے اندر بھی ہے، ایک قتل ہوا روئے زمین کے اوپر کتنی تبدیلیاں ہوئیں۔ تو ہمارے اپنے اندر زندگی کے اندر بھی ہمیں تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اعمال کی کمیاں ہیں، ہم نے ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔